بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بچوں کے تعلیمی وظائف کے حوالے سے ہے اور اس میں ہم آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل دیں گے کہ بچوں کے تعلیمی وظائف میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، کون سے ایسے بچے ہیں جن کو اہل کیا جا رہا ہے اور کون سے ایسے بچے ہیں جن کے اب تعلیمی وظائف نہیں ملیں گے۔ تو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہونے والی ہے، تو آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکپ نہیں کرنا، آپ نے اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے اور پسند آئے تو آپ نے لائک بھی کر کے جانا ہے، اور اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے تو آپ نے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو ایک میسج دکھانے لگا ہوں، یہ آپ سکرین پہ دیکھیں، جس میں اس بھائی نے کہا ہے جو بچہ اسکول چھوڑ کر قرآن حافظ بنا اس کو پیسے کیوں نہیں ملتے، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ 3 بچے ہیں اور میرے ایک جو بچی ہے اس کے پیسے ملتے ہیں اور 2 بچے کے جو پیسے ہیں جو کہ 8 کلاس میں پڑھتی ہیں ان کے پیسے نہیں ملتے، ایک جو چھوٹا بچہ ہے وہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے اس کو بھی نہیں ملتے۔ تو اس کی وجوہات جو ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے ساتھ جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا طریقہ کار ہے جس کے تحت آپ لوگوں کو یہاں پر شامل کیا جا رہا ہے تو وہ بھی یہاں پر میں آپ کو مینشن کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ بچوں کا جو حکومت کی جانب سے تعلیمی وظیفہ دیا جاتا ہے اس کے لیے جو عمر ہے وہ 4 سے 12 سال تک ریکوائر ہے، اور یہ کلاس ہونی چاہیے پرائمری، یعنی کہ نرسری تا 5ویں کلاس تک جو بچہ پڑھتا ہے اس کی ایج ہونی چاہیے 4 سال سے لے کر 12 سال تک۔ اگر یہ ایج ہے اور وہ پرائمری حصے میں پڑھ رہا ہے تو اس کا تعلیمی وظیفہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جس بچے کی عمر 8 تا 18 سال ہے اور وہ مڈل میں پڑھ رہا ہے، ہائی حصے میں پڑھ رہا ہے، اس کے پیسے بھی یہاں پر آئیں گے اور اس کو فیز 2 میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے فیز 3 میں ان بچوں کو شامل کیا جا رہا ہے، 3 کی جو کیٹیگری وہ یہ ہے 13 سال سے لے کر 22 سال تک۔ یہ جو بچے ہیں اگر ان کی ایجوکیشن ہائر سیکنڈری کی ہے تو ان کو اس لیول کا جو وظیفہ ہے وہ حکومت کی طرف سے دیا جائے گا، یعنی کہ بات سمپل ہے، 4 سال سے لے کر 22 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اہل ہوں گے، اور جن کی عمر 22 سال سے زیادہ ہے وہ بھی نااہل ہیں، اور جن کی عمر 4 سال سے کم ہے وہ بھی نااہل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز تو یہاں پر کلیئر ہوگی۔ اس کے بعد اگر آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے بچے کی، ٹھیک ہے، تو اس میں طلباء کی والدہ کا بینظیر کفالت کے لیے اہل ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جو اسٹوڈنٹ تعلیمی وظیفہ لینا چاہتے ہیں ان کے پیرنٹس بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں لازم ہے کہ وہ شامل ہو اور وہ اہل ہوں، اگر وہ نااہل ہیں تو بچوں کا وظیفہ پھر بھی نہیں ملنا۔ نمبر 2، یہاں پہ نادرا کا جو جاری کردہ بچوں کا بے فارم ہے وہ آپ لوگوں کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ اگر 2 چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں، یہ 2 شرائط رکھی گئی ہیں۔ اب چلتے ہیں آگے، اب میں آپ کو اس کا جو پروسیس ہے نا وہ سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر 1 بات کریں، جن بچوں کی رجسٹریشن کرانی ہے ان کو ساتھ لے کر آپ کے قریب جو بھی BISP پروگرام کا دفتر ہے آپ اس میں چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آپ کے جہاں پر آپ گئے ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی آفیسر ضرور بیٹھا ہوگا، ٹھیک ہے، اور تو بچوں کا جو بے فارم ہے اور گھر کا جو سربراہ ہے اس کا جو ہے آپ کے پاس نمبر ہونا ضروری ہے۔ آپ نے بچوں کا بے فارم وہاں پر پرووائڈ کرنا ہے اور ساتھ میں گھر کا جو سربراہ ہے اس کا آپ نے موبائل نمبر یہاں پر پرووائڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ جو وہاں پر عملہ بیٹھا ہوگا وہ آپ کو رجسٹریشن کے لیے ایک انرولمنٹ جو سلپ ہے وہ جاری کرے گا۔ آپ نے سلپ لے لینی ہے، سلپ لینے کے بعد بچوں کے جو سکول ہے وہاں پر آپ چلے جائیں، اور وہاں پر جو کلاس ٹیچر ہے یا جو وہاں پہ ہیڈ ماسٹر ہے یا پرنسپل ہے آپ اس کے پاس جائیں گے اور ان سے آپ یہ سارا جو فارم ہے اس کو فل کروا لینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ آ جاتا ہے، جب یہ سارا کر لیں گے سلپ آپ فل کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے واپس بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر جانا ہے اور وہاں جا کر آپ نے جو یہ سلپ ہے یہ جمع کروا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس سلپ میں بچوں کی کلاس، بچوں کا سیکشن، کلاس کا جو ٹیچر ہے اس کا نام، یہ جو بھی انچارج ہوگا کلاس کو اس کا نام لازمی درج کریں گے، اور جو ٹیچر سے متعلق وہاں پر ایک پرفارمہ دیا گیا ہے اس کو آپ نے ٹیچر سے ہی فل کروانا ہے، جو بھی آپ کی ٹیچر ہے۔ اس کے بعد آ جائیں نمبر 6 پہ، یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد انرولمنٹ سلپ کی تصدیق کے بعد آپ کا جو وظیفہ ہے
وہ پھر جاری کر دیا جائے گا۔ تو یہ 6 پروسیس کے پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ میں نے آپ کو شرائط بھی بتا دی، پوائنٹس بھی بتا دیے، اور میں نے ایج بھی بتا دی، یعنی کہ کمپلیٹ جو ڈیٹیل میں نے آپ کو یہاں پر دے دی ہے۔ اب یہاں پہ آگے جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ اب بچوں کا جو وظیفہ ہے وہ کتنا دیا جا رہا ہے، اور نیکسٹ جو ہے وہ کتنا وظیفہ یہاں پر مل سکتا ہے، کتنا وظیفہ یہاں پر توقع کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر طالبہ اور اس میں پرائمری، سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری، یہاں پر 3 پورشن بنائے گئے ہیں، پرائمری کا، سیکنڈری کا اور ہائر سیکنڈری کا۔ جو لڑکیاں ہیں ان کو پرائمری میں اگر وہ پڑھ رہی ہیں، تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ان کا اندراج ہے، تو ان کو یہاں پر مل رہے ہیں 2500 روپے، ٹھیک ہے، حکومت ان کو 2500 یہاں پر دے رہی ہے۔ اور جو لڑکیاں سیکنڈری یعنی کہ 6 کلاس سے لے کر 10 تک پڑھ رہی ہیں، ان کو دے رہی ہے 3500 روپے۔ اس کے بعد آ جائے ہائر سیکنڈری جو ایف اے کے اندر ہے، اور ان کی ایج یہ دیکھ لینا 22 سال سے کم ہونی چاہیے۔ ہائر سیکنڈری کے اندر جو پڑھ رہے ہیں ان کو مل رہا ہے 4500 روپے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں لڑکوں کی، اور لڑکوں کو یہاں پر جو پرائمری کے اندر وظیفہ مل رہا ہے وہ ہے 2000، جو 6 کلاس سے لے کر 10 تک مل رہا ہے وہ ہے 3000، اور جو ہائر سیکنڈری میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کو مل رہا ہے 4000۔ اور یہ چیز بھی، جو بچے یہاں پر حاضری 70% رکھیں گے صرف وہی اہل ہیں، ان کو قسط ملے گی۔ اگر آپ 70% حاضری نہیں اسکول میں رکھتے، کالج میں نہیں رکھتے، تو پھر آپ کو اس پروگرام کا حصہ نہیں بنایا جائے گا، آپ کی جو قسط ہے وہ پھر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں۔ اور جب آپ کے بچے کی یا بچی کی جو تعلیم ہے، خاص طور پہ بچیوں کی جو تعلیم ہے، یہ جب کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس پر 3000 روپے کا حکومت کی طرف سے خصوصی جو بونس ہے وہ بھی جاری کیا جاتا ہے۔ جب یہ بچیاں یا لڑکیاں جب پرائمری کے اندر سے پاس ہو کر آگے جائیں گی، جب آگے ایڈمیشن لے لیں گی، تو ان کو یہاں پر اضافی جو بونس ہے وہ حکومت پاکستان کی جانب سے 3000 روپے کا دیا جائے گا۔ اور یہاں پر اب میں بات کر لیتا ہوں کہ کتنا حکومت کی طرف سے آگے اضافہ کیا جا رہا ہے، کتنے % یہاں پر چانسز ہے کہ آپ کے جو تعلیمی وظائف ہیں وہ حکومت کی طرف سے انکریز کر دیے جائیں گے، آپ کو یہاں پر زیادہ جو پیسے ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے میں بتا دوں کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ہم سون ایز سون جلد سے جلد ہم جو ڈیٹا یہ کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور حکومت دسمبر تک یہ جو ڈیٹا یہ کلیکٹ کرے گی، اور سارا جو ڈیٹا یہ ترتیب دے کر حکومت کے پاس بھیج دیا جائے گا جو بھی یہاں پر عملہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے آپ نے جو ڈیٹا ہے یہ کمپلیٹ کروانا ہے۔ اگر آپ اپنا ڈیٹا کمپلیٹ نہیں کرواتے تو پھر آپ کو یہاں پر شامل نہیں کیا جائے گا۔ اور ڈیٹا کمپلیٹ ہونے کے بعد حکومت کی طرف سے جنوری اور فروری میں آپ لوگوں کو قسط جاری کی جائے گی، اور یہ قسط اضافے کے ساتھ ملے گی۔ 13500 روپے BSP پروگرام میں اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ابھی حکومت نے اعلان کیا ہے، لیکن فائنل جو ڈیسیژن ہے وہ سامنے نہیں آیا، جس میں بچوں کا وظیفہ بھی بڑھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی دوست ہیں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں امداد لینا چاہتے ہیں وہ فل فور اس پالیسی پر عمل کرے، اپنے بچوں کو انرولمنٹ کروا لیں، ان کو یہاں پر جو پیسے ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی آپ انتظار کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں، آپ کو جو قسط ہے وہ جنوری اور فروری میں ملے گی، جو کہ بچوں کے تعلیمی وظائف پر مشتمل ہوگی۔